بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ تو میں یہاں پہ ڈسکرائب نہیں کروں گا، آپ یو نو ایوری تھنگ. عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں اور ان کی بیگم بشرا بی بی کی قیادت سے متعلق کچھ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور جب حالات اس درجہ خراب ہوں، ایمرجنسی کی سی صورتحال ہو، تو ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اس پہ کچھ بلٹ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اچھا دیکھیے، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد کہ کتنے لوگ انہوں نے مارے ہیں، بے دردی سے مارے ہیں، اتنی بڑی قربانی کے بعد کیا آپ اپنا مقصد حاصل کر سکیں گے یا رک جائیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس پہ ہر اینگل سے، ہر زاویے سے سوچنا چاہیے. اچھا، سب سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی صحت اور ان کو قتل کرانے کی جو سازش کی جا رہی ہے اس پر. دیکھیے، قاسم سوری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. ایسی ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے، یا پھر اس کا ثبوت دینا چاہیے کہ وہ کنفرم ہو سکے کہیں سے. کبھی کبھی کوئی مسٹیک تو ہو سکتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ کنفرم کرنے کے باوجود بھی وہ چیز غلط نکل جائے. آپ نے کنفرم کی پھر بھی وہ، لیکن جو کل ان کی ٹویٹ تھی کہ ان کو جی ایچ کیو لے جایا گیا ہے عمران خان کو، اور سارا دن ان کے چہرے پہ کالا پردہ رکھا جاتا ہے، صرف رات کو اتارا جاتا ہے، تو یہ ایسی خبر تھی کہ سنتے ہی دل جو ہے وہ ٹوٹ گیا، جی چھوٹ گیا. وہ صورتحال ہو گئی لوگوں کی. تو اس کو ذرا پہلے کنفرم کرنا چاہیے، پھر کہنا چاہیے. اب آپ کا اتنا بڑا نام ہے قاسم سوری صاحب کا، تو اب جب ایسے اوتھینٹک لوگ اگر کوئی ایسی بات کہہ دیں تو دوسرا بھی وہ خبر آگے بڑھا دیتا ہے کہ بھئی یہ تو اتنے مطلب ہے کہ اس فیلڈ کے اتنے زبردست آدمی ہیں، انہوں نے یہ بات کی. تو ان باتوں کا ذرا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، عادل راجہ صاحب کی ٹویٹ جو ہے وہ بالکل صحیح تھی. میں نے اس کو چیک کیا تھا کہ جب میٹنگ ہوئی جی ایچ کیو میں کہ اتنے لوگ ماریں گے اور پھر اس کے بعد لاشیں کہاں چھپائی جائیں گی، تو عاصم منیر نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم ان کی لاشیں کتوں کے سامنے ڈال دو. یہ ہے ڈان ٹائپ کے الفاظ، ڈان ٹائپ کی تھنکنگ. جو بدماشوں کے بدماش ہوتے ہیں نا، جن کو آپ ڈان کہتے ہیں، یہ ان کی دماغ، ان کی الفاظ ہوتے ہیں ایسے. یہ اس ملک کو ایسے ہی چلا رہے ہیں کہ یہ ڈان ہے، باقی سب جو ہے وہ کمزور لوگ ہیں اور یہ ان پہ حکومت کریں گے، مال بنائیں گے. یہ ہی سوچ ہے جو ان کے الفاظ سے سامنے آتی ہے. اچھا، اب آپ ایک چیز کا جائزہ لیجئے. دیکھیے، یہ بات تو طے ہے نا کہ عمران کرپشن کرنے والوں کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کنفرم ہے نا یہ بات، اس پہ تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ اس کو ہٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے. اچھا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اپنے نفس کا کہا ماننے کے لیے بے غیرتی سے بے غیرتی کا کام، پاکستان کی جڑیں کھوکھلے کر دینے والا کام، ہر چیز یہ کر لیتے ہیں. مطلب اب وہ لمبی باتیں میں اوائڈ کرتا ہوں کہ ٹائم بچانے کے لیے، کہ وہ لیاقت علی خان کو مروانا ہو، بھٹو کو ٹانگنا ہو، بے نظیر کو مروانا ہو، اس کے بھائی کو مروانا ہو، یہ سب کام کر بیٹھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک بریگیڈیئر صاحب نے، وہ یہ خبر آپ سب نے سن لی نا، کہ انہوں نے پوچھا میڈیا والوں سے کہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر عمران خان نہیں رہے تو میڈیا کا کیا ری ایکشن ہوگا. تو میڈیا والے جب جواب نہ دے سکے تو انہوں نے کہا ہاں 1 مہینے تک لوگ کہیں گے وہ بڑا عظیم لیڈر تھا، اس کے بعد زندگی نارمل ہو جائے گی. اس کا ری ایکشن کیا آئے گا؟ ملک حصوں میں بڑھ جائے گا. یہ کے پی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، بلوچستان آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. بہت بڑا ری ایکشن آئے گا. اچھا، اس کی بھی ان کو پرواہ نہیں ہے. پاکستان کے نصیب دیکھیے آپ، ان کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں آج تک یہ کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انجام بالآخر یہ ہونا ہے کہ وہ چائنا ان سے مکمل ٹھیکے پہ لے لے گا. ٹھیک ہے، آج بھی آپ کو پتا ہے نا
کہ وہ ڈاکٹر کیا نام ہے ڈاکٹر جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے جنہوں نے ریزائن کر دیا، ڈاکٹر بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، ان کی 9-10 کتابیں انہوں نے اس پہ لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے بات بتائی تھی کہ آپ کو پتا ہے گوادر کے 91% شیئرز جو ہیں وہ چائنا کے پاس ہیں اور آپ کے پاس صرف 9% ہیں، باقی یہ سب کھا پی گئے، جس میں نواز شریف بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں. ایسے انہوں نے معاہدے کی. وہ حصہ چائنا کے لیے بڑا اہم ہے، وہ لے لے گا کسی بھی طریقے سے. اس کی تو اسٹریٹجی ہے چائنا کی، جہاں جاؤ قرضہ دو، اور سری لنکا کی طرح جب نہیں ہو تو ان سے کہا دو ابھی اپنی پورٹ ہمیں دے دو تم 100 سال کے لیے. یہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. یہ نصیب ہے صاحب. یہ قوموں کو کیا کہنا، سب ایک جیسے ہیں. اچھا، تو میں آپ سے کیا بات کر رہا تھا کہ دیکھیے عمران ان کی راہ کا کاٹا ہے، اس کو نکالنے کے لیے ہر چیز کر رہے ہیں. اب آج کل آپ ذرا اس بات کا تصور کیجئے، a man 72 years old، دیکھیے چاہے وہ کتنا بھی بڑا ایتھلیٹ ہو، کوئی نہ کوئی بیماری تو جسم کے اندر آتی ہے. اس کو ایک گھوپ اندھیرے میں 10 دن تک رکھتے ہیں، جہاں پہ صرف ٹھنڈ ہے شدید. اس کا روشن دان جو ہے وہ اس کوٹری کا، اس کے اوپر ایک پلاسٹک لگی ہوئی تھی، وہی پھاڑ دی کہ اور ٹھنڈی ہوا جائے. اتنی شدید ٹھنڈ ہوتی ہے پنڈی میں، اسلام آباد کی اس طرف، کہ آدمی بہت ہی مشکل ہو جائے سہنا. اس کے جسم کو کمزور کر رہے ہیں، اس کے اعصاب کو کمزور کر رہے ہیں، ذہنی طور پہ ٹارچر کر رہے ہیں کہ وہ، اور پھر اس کے ساتھ اس کھولی میں بڑا زہریلا قسم کا اسپرے کیا گیا ہے. اب اس اسپرے میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیسے انفیکشن ہو، اس کو نمونیا ہو جائے، کوئی بھی بڑی بیماری ایسے لاگو ہو جائے، اتنا پریشر ہو قوم کا، اور ساتھ میں اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو تو کیا ہوگا. آج ایسی دوائیں آتی ہیں کہ جو انسان کے ذہن کو بدل دیتی ہیں. جی، اب اس کا یہاں ذکر کرنا خواہ میں ٹائم ضائع ہوگا. تو یہ تمام طریقے یہ اختیار کر رہے ہیں کہ اس کو پنجرے میں بند کر رہے ہیں، وکیل سے ملنے کی اجازت نہیں، بہن سے مل نہیں سکتے. مطلب یہ کوئی کام نہیں چھوڑ رہے ہیں، کوئی ایسی بات جو یہ چھوڑ دیں، یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ قوم کب نکلے گی، خاص کر کے یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے پنجاب کی، یہ کب سامنے آئیں گے؟ کیوں نہیں آتے؟ مٹ جائے گی مخلوق. کیا تھا، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، تم اچھے مسیحا ہو، دوا کیوں نہیں دیتے؟ یہ تاریخی طور پہ بہت بڑی بدنامی کا داغ لگ جائے گا آپ پر اگر آپ نے نکلے. تاریخی طور پہ یہ لگ رہا ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. اس سے بچیے، فوراً نکلنا چاہیے آپ سب کو. اتنا شاندار لیڈر ملا اتنے عرصے کے بعد، اور اس کو گوا رہے ہو گھروں میں بیٹھ کر. اچھا، اس کے ساتھ ہی میں علماء سے کہتا ہوں، مذہبی جو جماعتیں، ان سے کہتا ہوں کہ تم ہمیں حسین علیہ السلام کی قربانی کے متعلق درس تو بہت دیتے ہو، ان کی طرح کبھی قربانی دینے کے لیے، حق کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں بھی آؤ، کچھ علماء بھی قربانی دیں. وہاں سے غائب ہیں. کہاں ہیں یہ سنی علماء، شیعہ علماء، یہ جو ہر وقت قوم کو لڑاتے رہتے ہیں؟ یہ تو حق اور سچ کی جنگ ہے جو تمہارے سامنے ہو رہی ہے. اب سامنے آئیے. اس میں مکمل خاموشی ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ملک میں. افسوس کی بات ہے. اچھا، تیسری بات یہ کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ کو کولیشن بنانا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ ایک بڑا کولیشن، کوویلنٹ بانڈ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ موو جو ہے یہ مان پڑتی جائے گی. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ سے اور ذرا ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اور زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اسٹریٹجی پہ ہم بات کرتے ہیں، اور ایموشنل فیکٹر پہ. لیکن اس سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میری نگاہ میں
اگر آپ سچائی سے پوچھیں، دیکھیے بات سچائی سے کہنی چاہیے، پیار سے کہنی چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کہنی صحیح بات چاہیے۔ مجھے بشرا بی بی اور حلیمہ خان کے علاوہ آپ کی لیڈرشپ کے اندر ہر آدمی مشکوک نظر آنے لگا ہے۔ کچھ تو پکے پکے ہو گئے ہیں جن کا ذکر ابھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک نئی بحث نہ شروع ہو جائے، اور یہ وہاں سے توجہ سمیٹ کے ادھر لگانا چاہتے ہیں یہ آپ کے دشمن، اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے ان دو شخصیات کے علاوہ مجھے سب مشکوک نظر آتے ہیں until they prove، وہ کیا you are innocent till proven guilty والا حساب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے ابھی ہمیں پروف چاہیے، لیکن اس میں نہ آئیے۔ لیکن آپ بشرا بیوی کا ساتھ دیجیے گا، میں وہاں ہوں، میں بشرا بیوی کا ساتھ دوں گا، حلیمہ خان کا ساتھ دوں گا۔ جس انداز سے ان کو وہاں سے نکالا گیا، ان سے خوف کھاتے ہیں، وہ خواتین ہیں، وہ اگر لیڈ کریں گی تو بہت زبردست موومنٹ بنے گی، لوگ اور زیادہ آئیں گے، سمپتھی پیدا ہوتی ہے، تو وہ کراؤڈ پلر ہیں۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا اور ان کا ساتھ دیجیے گا۔ اچھا، اب آئیے کہ ان حالات میں آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ایک سب سے پہلے میں اپریشیٹ کرتا ہوں جس نے بھی یہ کام وہاں پہ شروع کیا کہ انہوں نے سارے پی ٹی آئی نے چھوٹی ویڈیو یا بڑی ویڈیو یا جو بھی پروفز ہیں، جو بھی ٹیسٹیمونیلز ہیں، وہ جمع کرنے شروع کر دیے اور اس کی ایک بڑی ڈاکومنٹری بنا کر ساری دنیا میں جلد سے جلد بھیج دیجیے، جلد سے جلد بھیجیے۔ یہ بہت ہی آپ نے لائق تحسین کام کیا ہے ان حالات میں۔ جب حالات ایمرجنسی کے ہوں تو دو ایک چیزیں ہیں جن کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ کا کمیونیکیشن بڑا کلیئر ہونا چاہیے، your ریپڈ ایکشن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ انگیج کرنا چاہیے، آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہوں ان کو انگیج کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک سٹیپ نمبر 1 میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ابھی تک، آپ کے مخالف جھوٹ بول کر کتنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی پریس کانفرنسز ان سے زیادہ ہونی چاہیے، ہر شہر میں ہونی چاہیے، اور ٹیسٹیمونیلز کو لے کے بیٹھیے، جو مر گیا اس کے بھائی کو یا ماں کو، بیوی کو پریس کانفرنس میں بٹھائیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کیجیے۔ یہ 100 جھوٹ بولیں، آپ ایک سچ بول کر اس کا قلم کما کر سکتے ہیں، ان کے 100 جھوٹ کا۔ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بڑی مقدار میں بول رہے ہیں۔ آپ نے ابھی تک ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہر شہر میں پریس کانفرنس ہونی چاہیے۔ اچھا، جس شہر میں یہ حادثہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، اس شہر کے لوگوں نے وہاں وہ آوازیں سنی ہیں، ان کو ساتھ بیٹھا کر پروگرام کیجئے، ان کی ویڈیو بنائیے کہ تم نے کیا سنا تھا، کیا دیکھا تھا، زیادہ سے زیادہ ٹیسٹیمونیل لیجئے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 3، جو ہاسپٹلز ہیں، ہاسپٹلز میں کسی بھی، آج کل تو اتنی فیسلٹیز ہیں اس کیمرے کی وجہ سے، سیل فون کے، کہ کسی بھی طرح سے وہاں کے جو امپلائیز ہیں ان سے، یا جو منظر ہو رہا ہو وہاں تکلیف کا کسی کے ساتھ، وہ آپ ریکارڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس ٹیسٹیمونیل ہوں، اور پھر ان کو سوشل میڈیا پہ شیئر کریں۔ میں بھی شیئر کر رہا ہوں، کل سے میں نے بھی اپنی فیس بک پہ جو ہے وہ 2 حضرات کا وہ شیئر کیا کہ جن کا نماز جنازہ ہو گیا تھا، یا جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دیکھیے، ہر شہر میں پوائنٹ نمبر 4 غالباً جی، قرآن خوانی کا بندوبست کیجیے، ان کے گھروں پہ کیجیے، ان کے شہر میں کیجیے۔ پوائنٹ نمبر 5، قرآن خوانی کے بندوبست کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ میں خصوصی دعا کے لیے کہیے مولوی صاحبان سے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ کلنگ ہوئی ہے، آپ وہ کیجیے۔ اچھا، اور جو ہے وہ غائب نماز جنازہ، اس کا انتظام کیجیے۔ اور آج کے حالات تو وہ آپ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ چھتوں پہ چڑھ کے رات کو اذانیں دیں آپ۔ وہ فضا اپنی جو ہے نا برقرار رکھنے کے لیے آپ کو یہ ساری جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں پولیٹیکل اسٹریٹجیز میں آپ نے پڑھی ہیں، ان کو اپلائی کر کے دیکھیے۔ کیوں؟ اگر آپ نے اس معاملے کو صحیح انداز سے ہینڈل نہیں کیا، اپنے حق میں مظلوموں کے جو خون کا نذرانہ دے کر بہت دور کہیں جا چکے ہیں، ان کے لیے اگر آپ نے
یہ سب اسٹیپس نہیں لیے تو پھر صرف رونے سے تو، شکایت کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ آپ یہ سارے اسٹیپس لیجئے. جیسے میں نے کہا کہ ریپڈ ایکشن ہونا چاہیے، ان تمام کاموں کو تیزی سے ہونا چاہیے. کمیونیکیشن بہت کلیئر ہونا چاہیے. مثلا یہ بات کہ یہ حادثہ جو ہے اس کو ایسے، یہ اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، آپ توجہ نہیں ہٹانے دیجئے. آپ زیادہ سے زیادہ پریس کانفرنس کیجئے، اس پہ زیادہ سے زیادہ بات کیجئے، ادھر ادھر کی خبریں سن کے نکال دیجئے. دو چیزوں پہ توجہ دیجئے. اس حادثے کو الائیو رکھیے. کیپ دا ہوپ الائیو، کنگ کہتے تھے، ڈاکٹر کنگ، کیپ دا ہوپ الائیو، تاکہ لوگوں کی امید جو ہے وہ نہ ٹوٹے. آگے بڑھنے کی بات کیجئے. عمران خان پہ نظر رکھیے، ان کی صحت پہ، اور اس طرف یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈسکس کرنی چاہیے. 26 کا واقعہ، حادثہ، یہ میسیکر، اور عمران کے ساتھ جو آج ہو رہا ہے، یہ دو چیزیں. باقی ان کی چیزوں کو یہاں سے سن کے وہاں سے نکالیے. ان کو ریپیٹ بھی مت کیجئے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم لاشیں نہیں دیں گے، اس پہ سیاست ان کو نہیں کرنے دیں گے. آپ اپنے منہ سے ان کی پروپیگنڈس نہیں بنیے، ان کی بات کو مت دہرائیے، مت کہیے. آپ کے یہ دو اس وقت ٹارگٹ ہونے چاہیے کہ 26 نومبر کا جو میسیکر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ڈسکس کرنا ہے، اور عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ دیکھو آج ان کے ساتھ یہ ہوا. لیکن جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ کنفرم کرنے کے بعد کیجئے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حوصلہ بڑھاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی خبریں ہوتی ہیں جو حوصلہ گرا دیتی ہیں. تو اس فرق کو تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں. سیاسی فیلڈ کے لوگ ہیں، قاسم سوری صاحب ہوں یا کوئی بھی دوسرے حضرات ہوں، مثلا یہ تو ایک obvious سی بات ہوتی ہے نا کہ یہ خبر جا کے کیسے اثر انداز ہوگی. یہ آپ کو خود سمجھنا چاہیے. میدان جنگ میں اگر کوئی کسی فوجی سے کہے ٹینک آ رہا ہے تو وہ کیا سمجھے گا؟ پانی کا ٹینک آ رہا ہے، پانی کا ٹینکر آ رہا ہے؟ نہیں، وہ سمجھ جائے گا کہ دشمن کا ٹینک آ رہا ہے. تو یہ خود سمجھنا پڑتا ہے. اتنی عقل سب کو ہے، بس تھوڑا سا ٹائم لے کے اس کو اپروپریٹ سیکشن میں رکھ کے سوچ کے پھر آگے بڑھانا چاہیے. آخر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بشرا بی بی اور حلیمہ خان کی بات کے علاوہ کسی کی بات پہ یقین مت کیجیے گا. ان کو دور کرنے کے لیے ایک تو یہ سارے جرنیلوں کی خواہش ہوگی، دوسرے پارٹی کی وہ کمپرومائز قیادت ان سے حسد میں رہے گی، اور لوگ چاہیں گے کہ یہ سیاست میں نہ جائیں. ان خواتین کا سیاست میں کوئی چکر نہیں ہے. آج عمران خان رہا ہو جائیں، آپ کی گورنمنٹ فارم ہو جائے، یہ اپنے گھروں کو چلی جائیں گی. کیوں؟ ان کے اندر وہ خواہش نہیں ہے. یہ تو بھائی کو اور شوہر کو بچانے نکلی، اور یہ کمپرومائز قیادت ہے. اس سے ذرا بچ کے رہیے. ان کو زیادہ چھیڑیے مت اس وقت، اس میں آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، اور یہ آپ کی دشمنی پہ نہ اتر آئیں اور زیادہ بڑے مخبری نہ شروع کر دیں. تو ان چیزوں کا احتیاط رکھیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے ہم تو اپنا ٹائم لگاتے ہیں نا یار. یہاں پر پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ میرے چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے اور بات کو آگے نہیں پہنچنے دیتے. بڑی مشکل سے وہ آگے بہت آگے جاتی تھی، وہ بالکل پیچھے آ گئی ہیں. تو اس کو آگے بڑھانے میں مدد کیجیے. اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. ہمارا چینل اگر آپ دیکھتے ہیں اور اس کو سبسکرائب کا بٹن میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھنے والے تو بہت ہیں، تو سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیجیے. بڑی عنایت. شکریہ. خدا حافظ.